فیصل آباد کے نزدیک واقع یا فیصل آباد اسی جڑاوالا سے آئی خبروں سے کہ جو کہ بہت تشویشناک ہے اس عنوان سے کہ وہاں پر 4 مذہبی عبادت گاہوں کو 4 گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی، تقریباً 40 مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ معاملہ بظاہر یہ توہین مذہب کے الزام کا تھا اور پھر نتیجتاً باقاعدہ وہ اعلانات ہوئے، کراؤڈ اکٹھا ہوا اور پھر یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں 4 گرجا گھر اور تقریباً 40 کے قریب گھر جلا دیے گئے۔ یہ ہوا کیا معاملہ، بات کرتے ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل جناب طاہر اشرفی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ آپ کی معلومات کے مطابق ظاہر آپ بڑا کردار ادا کرتے ہیں اس طرح کی کسی بھی صورتحال میں اپنا، یہ واقعہ ہوا کیا ہے دراصل طاہر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی تشویشناک بھی ہے کہ کچھ قرآن کریم کے اوراق جو ہیں وہ کسی شخص کا نام لکھ کے 2-3 وہ وہاں پھینک دیے گئے اور وہ شخص بیچارہ مسیحی تھا اور اس کے بعد بس جس طرح لوگوں میں اشتعال آتا ہے لوگ مشتعل ہو گئے۔ لیکن میں وسیم مداوی صاحب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس حوالے سے قوانین موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص توہین مذہب کرے، توہین قرآن کرے، توہین ناموس رسالت کرے تو اس کے لیے آپ کے پاس عدالت کا رستہ موجود ہے۔ صحیح۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ لوگ جو اس قانون کی، جو توہین ناموس رسالت کا قانون ہے، اس کے باقی رہنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور پھر قانون کو ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے تو یہ قانون کمزور ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس قانون موجود ہے تو آپ تھانے نہیں گئے، آپ عدالت نہیں گئے، آپ کچہری نہیں گئے اور آپ نے جا کے ایک غریب آدمی کا گھر جلا دیا اور آپ نے جا کے پھر اس کے بعد میں آج آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہماری مسیحی برادری ہے ان کو نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے اس میں ان کی عبادت گاہوں اور ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ جو عبادت گاہوں پہ لگی گھنٹیاں ہیں ان تک کا ذکر ہے، ان کا تحفظ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں، ان کی جان مال کا، عزت کا، آبرو کا۔ تو یہ کون سے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دہشت و وحشت کے نمائندے تو ہو سکتے ہیں، ان کا دین اسلام سے یا ان کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وسیم مداوی صاحب مسجد نبوی کے اندر جب نجران کے مسیحی بیٹھے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں اپنی عبادت کر لو۔ کائنات عالم میں بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس مقام مسجد نبوی شریف ہے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے مسیحیوں کو وہاں اجازت دی تو آج یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پھر آج جس طرح صلیب کو توڑ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا دکھی ہوں، میں غمزدہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ میں اپنے ملک کی مسیحی برادری سے اور دنیا بھر کے مسیحیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ کل میں اپنے قرآن کریم کا مقدمہ لڑ رہا تھا کہ میرا قرآن کریم سویڈن میں جلایا گیا۔ کل میرے ساتھ پاکستان کا مسیحی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ جلانے والا جو ہے یہ شر پسند ہے۔ آج جب تورات جلی ہے، آج جب انجیل جلی ہے، تو مجھے بتائیے کہ میرا کیس کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ ان ظالموں نے عالمی سطح پہ بھی پاکستان کو بدنام کیا، اس مسلمانوں کو بدنام کیا، اسلام کو بدنام کیا، اور وہ جو قرآن کریم جلا رہے تھے اور وہ وہاں پر جو سویڈن میں یا ڈنمارک میں جہاں انہوں نے چرچ پہ حملہ کر کے چرچ میں موجود تورات کو جلا کے، انجیل کو جلا کے ان کی انہوں نے نمائندگی کی ہے۔ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہم شرمندہ ہیں اپنے ملک کی مسیحی برادری سے۔ میں ان تمام بشپ صاحبان سے، پادری صاحبان سے، پاکستان کے مسیحی عوام سے جو میرے ساتھ قرآن کریم کے جلائے جانے پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کے جلانے کی مذمت کرتے ہیں، میں ان سب سے شرمندہ ہوں۔ آج جب تورات جلی ہے اور پھر تورات، انجیل، زبور جو ہے، غلامی صاحب ان پہ ہمارا ایمان ہے، اگر ہم ان پہ ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہ مانیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔
یہ دہشت و دہشت کے نمائندہ لوگ ہیں، اور ایک پلاننگ لگتی ہے مجھے، کیونکہ اس طرح کا ایک واقعہ سرگودا میں بھی پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، لیکن وہاں علماء نے، مسیحی برادری نے، انتظامیہ نے جو ہے کافی کنٹرول کیا. یہاں تو آنن فانن یہ ہو گیا، چند منٹ کے اندر یہ ہو گیا ہے، اور اس نے میرے ملک کے ماتھے پر داغ لگایا ہے، میرے دین پہ داغ لگایا ہے، میرے وطن کو بدنام کیا ہے، اور ملک بھر کے علماء، مشائخ، پاکستان کی عوام، ریاست، وزیر اعظم کا آپ نے بیان دیکھ لیا، سیاسی جماعتیں سب اس پر متفق ہیں. اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جناب آپ نے ویسے بھی ریٹائر ہونا ہے، ایک کام کر دیں، آپ ان مجرموں کو 1 مہینے میں ٹرائل کر کے سزائیں دیں. اگر جوزف کالونی کے مجرموں کو سزائیں مل گئی ہوتی، اگر جو باقی واقعات ہوئے گوجرا کے دوسرے ان میں سزائیں دے دی گئی ہوتی تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا. ہمارے پاس قانون موجود ہے، عمل نہیں ہے. اور سر آپ نے جو شروع میں جو بات کی کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ 2 اوراق جلا دیے گئے، جس پر ظاہر ہے ہم دل گرفتہ، مطلب قرآن مجید کا ایک ایک ورق ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے دل و جان قربان اس میں، اور پھر کسی کا نام لکھ دیا گیا. تو یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کسی کا اسکور سیٹل کرنے کے لیے کسی پہ، ابھی تو باقی تحقیقات ہوں گے پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ اس کا بھی امکان ہے کہ کسی نے کسی کا نام آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کر وہ 2 اوراق نہیں، یہی ہوا ہے، اور یہی ہوا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے. لاہور جوزف کالونی میں کوئی توہین نہیں ہوئی تھی، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ وہاں طاقتور لوگ جو تھے وہ اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور میں نے اس وقت کی حکومت کو کہا تھا کہ کبھی جوزف کالونی میں اس مسیحی بچے کو تو آپ نے سزائے موت سنا دی جس کا جھگڑا شراب کے اوپر ہوا تھا مسلمان کے ساتھ، آپ نے پوری کالونی جلانے والوں کو کیوں سزا نہیں دی؟ میرا یہ سوال ہے. اور سر ایک آخری سوال میرا آپ سے، علامہ صاحب آپ ایک عالم کی حیثیت سے رہنمائی کیجیے گا کہ اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے نہ ہو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے. تو اس میں تو کوئی، میں آپ سے یہ کیا پوچھوں کہ ان کا عزت و احترام، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں یا کوئی بھی اور شخص اپنا کوئی ذاتی اسکور سیٹل کرنے کے لیے کسی پر یہ الزام لگائے کہ وہ توہین کا مرتکب ہوا ہے، اس شخص کے بارے میں اب کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص، مثلا یہ میں نے نظریاتی کونسل میں یہ پیش کیا تھا اور وہ متفقہ پاس ہوا، لیکن پھر ایک دم اس کو بلڈوز کیا گیا. وسیم بادامی صاحب، میں آپ کے نام سے کوئی چیز لکھتا ہوں جس میں توہین ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو توہین کا مرتکب کون ہوا؟ توہین کا مرتکب تو وہ ہوا جس نے وہ لکھا ہے. ہمارے یہاں قانون کے اندر آپ کے نام پر ہے، آپ یوم صفائی مناتے رہیں گے، جس نے آپ کے نام سے لکھا اس کو کوئی نہیں پکڑتا. ہم کہتے ہیں جس نے یہ حرکت کی، جھوٹا الزام لگایا، توہین کا جو ہے ارتکاب تو اس نے کیا ہے. کوئی کسی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام یا اہل بیت کے حوالے سے یہ غلط بات کی ہے، اور اس نے نہیں کی ہوتی تو مجرم تو یہ ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے غلط بات کی ہے، اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ جب ہم متحدہ علماء بورڈ کا، میں پنجاب کا چیئرمین تھا، ہم نے 114 کیسوں کے فیصلے کیے، آپس میں بیٹھ کے فیصلے کیے. 6 مسیحی لوگوں کو صرف اس لیے لاہور کی نہر سے ایک بندے نے کال کر کے پکڑوا دیا کہ وہ ایک بینر کے اندر گھاس ڈال رہے تھے. جاہل تھے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ویڈیو پونا گھنٹہ بناتا رہا. بھئی اگر تو اتنا سچا مسلمان تھا تو تو نے اس بینر پہ وہ جو گند ڈال رہے تھے، تو آدھا گھنٹہ ویڈیو بناتا رہا، تو نے جا کے اس کو پکڑا کیوں نہیں کہ بھئی اس پہ نہ ڈالو؟ اس طرح کی جو انتقام ہے یا جہالت ہے یا لوگوں کو پھنسانے کا ہے، یہ کیس بند ہو گئے تھے. الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہم نے بڑی محنت کی. افسوس ہے کہ اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن انشاءاللہ یہ ختم ہوگا، اور یہ پاکستان میں رہنے والی ہماری جتنے بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کا تحفظ کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب طاہر اشرفی صاحب.